السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 35 آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ آج کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیلیوں کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہفتے کا دن بنی اسرائیلیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے عبادت کا دن ہوا کرتا تھا، جیسا کہ اتوار کا دن عیسائیوں کا ہوتا ہے، جمعہ کا دن مسلمانوں کا۔ جیسے کہ روایات میں بھی آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پہلی امتوں کو بہکا دیا تھا کہ وہ جمعہ کا دن مقرر نہ کریں، کیونکہ جمعہ کا دن بہت فضیلت والا تھا، اور یہ دن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ یہودیوں کو جو دن دیا گیا وہ ہفتے کا دن تھا، انہوں نے ہفتے کا دن پسند کیا، اللہ نے ان کو ہفتے کا دن، اور نصارہ نے اتوار کا دن اپنے لیے منتخب کیا۔ اور اللہ تعالی نے ان کو کسی حد تک اختیار دیا تھا کہ وہ اپنے لیے بہتر دن منتخب کر لیں، اور انہوں نے یہ ایام پسند کیے، جمعے کو کسی نے منتخب نہیں کیا، اور یہ جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے منتخب کر دیا۔ اب واقعہ یوں ہے کہ جو ماقبل کی شریعتیں تھیں یا ماقبل کے جو انبیاء آئے تھے، ان کی شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ احکامات چینج تھے امت محمدیہ سے۔ بعض معاملات میں بہت زیادہ آسانیاں دی ہوئی تھیں، بعض معاملات میں تھوڑا سختی تھی، چونکہ ان کے سامنے معجزات کا ظہور بھی ہوتا تھا، اور کئی انبیاء آتے تھے، ایک وقت میں دو انبیاء بھی آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، تو احکامات بھی بس اوقات سخت ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن جو ان کے عبادت کا دن تھا، اس دن وہ کوئی کام کاج نہیں کریں گے، بلکہ اس دن ان کا کام صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی روزی روٹی، کام کاج اور باقی دیگر جو کام ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں کریں گے۔ اور یہ بنی اسرائیلیوں کا جو آبادی تھی یا جو قوم تھی، یہ اس وقت بحر کلزم کے قریب رہائش پذیر تھی۔ جس آبادی کے اندر یہ رہا کرتے تھے، اس علاقے کا نام ایلا کے نام سے آتا ہے، کہ وہاں پر رہا کرتے تھے، اور اس کے قریب بحر کلزم لگتا تھا، بہت بڑا دریا تھا۔ تو ان کا زیادہ تر جو پیشہ تھا وہ مچھلی پکڑنا، اس کو فروخت کرنا، ماہی گیر تھے، تو زیادہ ان کا رجحان مچھلی پکڑنے کی طرف تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو حکم دے دیا کہ بھئی ہفتے کے دن آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، تو ان کا ذریعہ معاش مچھلیاں پکڑنا تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑتے تھے، بلکہ کام کیا کرتے تھے کہ دریا کے کونے سے یا دریا کے پاس سے ایک بڑا سا حوض بنا دیتے کھود کے، اور اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوتا تھا کہ باقی ایام کے اندر اتنی مچھلیاں نہیں ہوتی تھی جتنی مچھلیاں کثرت کے ساتھ ہفتے کے دن ہوا کرتی تھی دریا میں۔ تو یہ ایک بڑا سا حوض بناتے تھے، اور اس حوض میں جب پانی جمع ہو جاتا اور مچھلیاں اچھی خاصی آ کے جمع ہو جاتی، تو یہ کیا کرتے تھے، آگے سے اس حوض کو بند کر دیتے تھے تاکہ مچھلیاں دوبارہ دریا میں نہ جا پائیں، اور اتوار کے دن وہ مچھلیاں نکال کر یہ پکڑ لیتے تھے اور ان کو جا کر فروخت کر کے اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے تھے۔ لیکن یہ ان کی طرف سے ایک ہیلہ تھا، اللہ کی طرف سے جب ان کو مکمل طور پر منع کیا گیا تھا، تو یہ ہیلے بازی، یہ چیزیں کرنا ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب آئے نبی بن کر، تو انہوں نے کافی اس قوم کو سمجھایا کہ بھئی آپ جو ہیلہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، تو ہوا یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف راغب ہو گئے، ان کی مان کے چلنا شروع ہو گئے، لیکن پھر بھی اکثریت ایسی تھی جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ اس وقت 3 طرح کے گروہ بن گئے تھے بنی اسرائیل کے اندر۔ ایک گروہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو فالو کرتا تھا، اور وہ تبلیغ بھی کرتا تھا، دوسرے لوگوں کو بھی منع کیا کرتا تھا کہ اس طریقے کے ہیلے اللہ کے ساتھ کرنا مناسب نہیں ہے، وہ غلط کام سے منع بھی کیا کرتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو مچھلی نہیں پکڑتے تھے، غلط کام نہیں کرتے تھے، لیکن کسی کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ غلط کام کرتے تھے، اس طریقے سے ہیلے بازی وغیرہ کرتے تھے۔ تو جو گروہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا تھا، لوگوں کو منع کیا کرتا تھا، ان کو دوسرا والا گروہ، یعنی کہ جو خود غلط کام بھی نہیں کرتے تھے اور کسی کو منع بھی نہیں کرتے تھے، وہ ان سے کہتے تھے آپ کیوں منع کر رہے ہیں، کرنے تو جس کو جو کرنا ہے، آپ منع نہ کیا کریں۔ تو یہ جو دعوت و تبلیغ والا گروہ تھا، یہ ان کو جواب دیتا تھا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ آپ کے بھائی آپ کے سامنے غلط کام کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو صحیح رستہ کیوں نہیں بتلایا؟ تو یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں۔ خیر، کرنا یہ ہوا کہ جب کچھ وقت گزرا، اللہ کی طرف سے جب ڈھیل ختم ہوئی، ان کی پکڑ آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو بندر بنا دیا۔
اور اس کے بعد اب جب یہ بندر بن گئے تو آج کا موجودہ ہمارا جو سائنس کا ٹاپک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پہلے بندر تھا اور بندر کی صورت چینج ہو کر انسان بنا. ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ چیز قرآن کے منافی ہے, کیونکہ بندر یہ اللہ کی ایک الگ مخلوق ہے اور یہ بہت پہلے سے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو بندر بنایا تو وہ جو مخلوق پہلے سے تھی انہی کے مشابہ صورت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی تھی, اور یہ 3 دن کے بعد تمام کی تمام قوم مر چکی تھی. ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا. جب اللہ نے ان کو بندر بنایا, ان کی شکل و صورت مسخ کر کے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا, تو یہ صرف 3 دن زندہ رہے تھے. اس کے بعد یہ تمام کے تمام مر چکے تھے. کچھ لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ یہ بندر جو ہے نا یہ بگڑی ہوئی قوم ہے بنی اسرائیلیوں کی, تو یہ رائے یا یہ نظریہ غلط ہے. یہ تھا آج کا واقعہ ان دونوں آیات کے اندر. تو ترجمہ کر لیتے ہیں, انشاءاللہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. وَلَقَدْ قد تحقیق کے لیے آتے ہیں کسی چیز کو جب ثابت کرنا ہوتا ہے. علمتم البتہ تم نے جان لیا, یا تحقیق تم نے جان لیا. علمتم مانے جان لیا. الذین اعتدوا وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی. اعتدا مانے حد سے تجاوز کرنے والے کو کہتے ہیں, جو حد سے بڑھ گئے, جنہوں نے زیادتی کی. منکم تم میں سے, فی السبت ہفتے کے دن. سبت کہتے ہیں ہفتے, سات کو کہتے ہیں سب, لیکن 7واں دن ہفتہ ہی ہوتا ہے. تو اس وقت ہفتے کو یوم السبت کہا جاتا ہے کہ 7واں دن. ٹھیک ہے, فی السبت ہفتے کے دن. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین. اللہ فرماتے ہیں تب ہم نے کہا ان سے, کیا کہا؟ کونو ہو جاؤ, قردة خاسئین ذلیل بندر ہو جاؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کن کہا گیا کہ ہو جاؤ, کیا ہو جاؤ؟ ذلیل قسم کے بندر ہو جاؤ. ٹھیک ہے, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا. اللہ فرماتے ہیں البتہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ الَّذِينَ اعْتَدَوْا ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. منکم تم میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. فی السبت ہفتے کے دن جنہوں نے تجاوز کیا, ہیلا بازیاں کی. فقلنا ہم نے کہا ان کے لیے, کونوا قردة خاسئین تم کیا ہو جاؤ؟ بندر ہو جاؤ, ذلیل بندر ہو جاؤ. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. اللہ فرماتے ہیں فجعلناها, جعل مانے بنانے کے آتے ہیں, پھر ہم نے اسے بنایا. نکالن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کی صورتیں مسخ کر کے ہم نے ان کو بنایا. نکالن عبرت, نکال کہتے ہیں عبرت کو. لما بین یدیہا جو سامنے والے لوگ تھے, یعنی اس وقت کے جو موجودہ لوگ تھے, حاضر لوگ تھے, ان کے لیے بھی نشان عبرت بنایا. وما خلفہا اور جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کیا بنایا؟ عبرت کا نشان بنایا. وموعظۃ للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے اس واقعے کے اندر, یہ اس چیز کے اندر نصیحت ہے. تو امید ہے کہ ترجمہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.